Assalamu alaikum students. We were taking up transaction exposure hedging, how to hedge the transaction exposure. We took up money market hedging اور ایک ایگزامپل تھی جس کو ہم نے کرنا تھا just to let you know how the transaction exposure is actually hedged. Let me tell you one thing. یہاں پہ سیناریو بہت امپورٹنٹ ہے. You have to understand the scenario. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فلکچویشن ہے وہ آپ کی فیور میں جا رہی ہے, ایڈورس ہے, اس حساب سے آپ نے اپنی ہیجنگ کو جو ہے وہ ڈیل کرنی ہے ہیجنگ کے بارے میں. ایگزامپل جو ہے وہ دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. پاکستانی کمپنی ایکسپورٹس $1 1 million goods to a customer in United States with a payment to be received after 3 months. Now the scenario is you have to receive a future foreign currency income. Future receipts ہے foreign currency میں. Our local currency is Pak rupees and we are expecting to receive dollars after 3 months. سب سے پہلے اس ایکسپوجر میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز ایڈورس ہوگی. اگر فرض کریں کہ اس وقت جو کرنٹ اسپاٹ ریٹ ہے ایز گیون ان دا کوشچن از 60.1234 اینڈ 60.1599, سو دا ریلیونٹ ایکسچینج ریٹ از 16.1599 پر ڈالر. دیکھیں وی ہیو ٹو ریسیو $1 million اور اگر یہ جو ریٹ ہے 60.1599 سے نیچے آئے گا, if it drops, in other words the Pak rupee weakens in relation to US dollars, تو ہمیں اس میں لاس ہوگا. فار ایگزامپل putting in very simple words کہ اگر آپ نے $1 کی پیمنٹ ہے جو آپ کو 3 مہینے بعد ملنی ہے, اگر ریٹ جو ہے وہ 60.10 ہو جائے گا دین یو کین ایکسچینج 60.10 فار $1, اور آج کا ریٹ ہے 60.1599 اور سمپلی 60.16, تو آپ کو آج جو ہے وہ زیادہ مل رہے ہیں پیسے پاک روپیز میں. سو ہیج کیا ہوگی کہ ہم کوئی ایسا ایک ڈیل کریں, ایک ایسی ٹرانزیکشن ہم کریں کہ وی کین ensure that the exchange rate does not come down 60.1599. So this is the hedge. ہم جو پاک روپی کی جو ویکننگ ہے اس کے اگینسٹ ہیجنگ کریں گے. یہاں پہ the data given in the question is 3 months interest rates on deposits and on loan. These are hypothetical rates. US dollar اور پاک روپیز کے آپ کو دیے گئے یہ پر اینم ریٹ ہیں. پاک روپیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈپازٹ ریٹ از 3.55% اینڈ لون پہ جو ریٹ ہے دیٹ از 4.45%. آن دا ادر ہینڈ US ڈالر پہ ڈپازٹ ریٹ از 3.15 اینڈ 4.52 از آن دا لون. سو اس سیناریو میں ہاؤ یو کین ہیج دس ٹرانزیکشن. لیٹ سی اس کا ایک سولوشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں جو اس وقت ریٹ ہے ہمارے پاس انٹرسٹ کے اور ڈپازٹس کے, ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرم جو ہے جس نے کہ $1 million ریسیو کرنے ہیں, اس کو 3 مہینے بعد جو ہے وہ ڈالرز ملیں گے $1 million. سو ہیج کہاں سے سٹارٹ ہوگی, اس کا میکنزم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو بارو US dollars رائٹ ناؤ. ہمیں لون لینا ہے. یہ فرسٹ فیز میں ہم یہ کریں گے کہ وی ول ٹیک آؤٹ اے لون ان US dollars, اور وہ اس طرح لون جو ہے وہ لیں گے کہ آفٹر 3 months جو کہ ہماری ریسیٹ ڈیٹ ہے فیوچر انکم کی, اس وقت تک, آج سے لے کے اس وقت تک وہ جو ہے لون پلس اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ شوڈ بی اکول ٹو $1 million. ہوگا کیا کہ یہ جو لون پلس انٹرسٹ ہوگا آف 1 million دیٹ ول بی یوز ٹو سیٹل, جو فیوچر انکم ہوگی اس سے اس کو سیٹل کر دیں گے لون کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پہلے انٹرسٹ ریٹ کیا ہے US ڈالرز پہ, بیکاز وی ہیو ٹو بورو US dollars فار 3 months اپروکسیمیٹلی, اور اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا چارج کر کے وہ جو ہے ہم $1 million پورا کریں گے.
we are trying to match the assets with the liability. Asset will be the future receipts of $1 million after 3 months, اور liability کیا ہوگی؟ Liability is کہ ہمارے پاس جو ڈالر کا لون ہوگا وہ ہماری لائبلٹی پلس اس پہ جو انٹرسٹ ہوگا وہ لائبلٹی ہوگی, اور ان کو میچ کر دیں گے, ایسٹ اور لائبلٹی جو ہے میچ کر دیں گے. اب یہ ہے کہ جو فرم ہے اس کو ڈالر بارو کرنے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 4.52% پر اینم. ناؤ وی نیڈ ٹو بارو ڈالر ناٹ فار اے ایئر, جسٹ فار 3 months. سو وی ہیو ٹو ورک آؤٹ ایگزیکٹلی دا افیکٹو ریٹ کیا ہوگا جو یو ایس ڈالرز پہ آئیں. آئیے اسکرین پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ 4.52% پر اینم ریٹ نیڈس ٹو بی کنورٹیڈ ٹو 3 months ریٹ. So that is 4.52 divided by 4. This is quarter, so that's why we are dividing it by 4. So the effective rate for this quarter is 1.1300. Now remember from our earlier studies, we have to express this rate as 1 plus r equation. So when we convert this rate into 1 plus r, so that will be 1.0113. اب ٹو بارو 1 million US ڈالر, اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اتنے ڈالر بارو کریں کہ وہ انٹرسٹ اس پہ 3 مہینے کا ڈال کے دیٹ مسٹ بی اکول ٹو 1 million ڈالر. سو اس کے لیے وی نیڈ ٹو ڈیوائڈ 1 million ڈالر بائی دس ریٹ, جو کہ ابھی ہم نے 1.0113 کا ورک آؤٹ کیا ہے. سو ہمیں جو لون لینا ہے ڈالرس میں دیٹ از 988,826. اتنا اگر لون ہم لیتے ہیں آج, اور اس پہ 1.13 کے حساب سے پر کوارٹر کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, دیٹ انشور آفٹر 3 months the total liability will be $1 million. That is principal plus interest rate. This was the first step of the hedging transaction or hedging contract. اب دوسرے میں جو ہے, دوسرے فیز میں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں 2 ایشوز ہیں سیکنڈ اسٹیجز میں. First of all, we can utilize that borrowed dollar in the business. کہ بزنس میں آپ نے وہ جو بورو کیے ہیں $988,000 جو ہیں اس کو بزنس میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. دس از دا ون آپشن. ناؤ دا مور کمپلیکس آپشن از کہ وی پٹ ٹو ڈپازٹ دیٹ پرٹیکولر اماؤنٹ آف ڈالرس, یعنی کہ اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ڈالر ہم نے بورو کیے ہیں ان کو کنورٹ کریں اسپاٹ ریٹ پہ ان پاک روپیز, اینڈ پٹ دیٹ پاک روپیز انڈر ا ڈپازٹ فار 3 months, جب تک کہ آپ کی وہ ریسیٹ جو ہے فیوچر انکم وہ آنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسپاٹ ریٹ جو ہے دیٹ از $60.1599, اینڈ اف وی کنورٹ $988,826 at spot rate of 60.1599, so approximately the Pak rupee amount will be 59,487,689. So this is the amount that we get from converting US dollars that we borrowed from a bank or a financial institution. Now, secondly, we are assuming that the borrowed dollar are not invested in the business. These are put to a deposit, a short-term deposit میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں at an interest rate of 3.55% per annum. Again, یہ بھی پر annum کا ایک صورتحال ہے. اس میں you have to work out the rate for a quarter. وہی چیز آپ یہ دیکھیں کہ 3.55 for 3 months can be stated as 0.8875 per quarter. اس کو 3.55 کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں 4 پہ تو یہ پر کوارٹر کا ریٹ آ جائے گا. اینڈ اگین یوزنگ 1 plus r equation, the quarterly interest rate will be 1.008875. اس ریٹ سے اگر ہم ڈپازٹ پہ جو 59 ملین کا تھا اگر ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس ریٹ سے ہمیں اس پہ انٹرسٹ ملے گا. اینڈ آفٹر 3 months the Pak rupee deposit will grow up to 60,353,229. یہ اماؤنٹ دیٹ از a certain cash flow, that is a definite thing کہ آپ کو آفٹر 3 months اتنے پاک روپیز آپ کے میچور ہو جائیں گے. Now in this example جو
فیوچر کیش فلو ہے ہمارے پاس, جو سرٹن کیش فلو ہے دیٹ از 60.353 ملین. تو اگر اس کو ہم ایکسچینج ریٹ ورک آؤٹ کرنا چاہیں ڈیوائڈیڈ بائی $1 million, سو دا افیکٹو ایکسچینج ریٹ از 60.3532. یہ لاک ہو گیا ہے, آپ نے اس کو لاک کر دیا یا فکس کر دیا ہے اس ایکسچینج ریٹ کو بٹوین $US اینڈ پاک روپی. سو یو کین سی کہ یہ 60.1599 سے یہ تھوڑا سا انکریز ہو گیا ہے. ناؤ وین یو ول گیٹ $100,000 تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اس سے زیادہ افیکٹ مل رہا ہے, آلدو کہ وی ٹرائیڈ کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. Primarily we were concerned that there should not be any adverse movement in exchange rate. اس چیز کو ہم نے کیا تھا اس کو ہیج, بٹ ناٹ فار ارننگ سم پروفٹ. لیکن وہ بھی یہاں پہ جو ہے انسیڈنٹل ہے ہیجنگ سے. تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ ہم نے جو فکس کیا ہے دیٹ از مور فیوریبل دین دا اسپاٹ ریٹ آف 60.1599. So in this way you can create money market hedges. یہ منی مارکیٹ کی ہیج ہے جس سے میں کہ آپ نے ایک فیوچر جو انکم ہے وہ فارن کرنسی میں آپ کو آنی ہے. So this is the way to create a hedge. Now there is another scenario. Other scenario کیا ہے کہ when a future payment in foreign currency is required. This is the opposite case. In previous example, we were getting some foreign currency, and now this we have to pay some foreign currency. Okay. Scenario is that, for example, after 3 months, you have to pay $1 million to a US exporter. آپ نے import کی and you have to pay that. اب یہاں پہ آپ کا کنسرن کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کہ آپ نے 60 روپیز کا ڈالر ہے اس وقت اور 3 مہینے بعد جو اینٹیسپیٹ کہ وہ 61 کا ہو جائے گا, اگر ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اگر پاک روپیز از سے ویکننگ اگینسٹ دا ڈالر, تو آپ کو یہاں پہ پرابلم آئے گی, ایک ایڈورس سچویشن پہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. دس مینس دیٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ مور لوکل منی ان آرڈر ٹو گیٹ $1. آج 60 کا ہے, کل کو وہ 61 کا ہوگا, دین یو ہیو ٹو اسپینڈ 1 more rupee in order to get $1. So that's why جو پیمنٹ ہے فارن کرنسی کی اس کے اگینسٹ بھی آپ ہیج کر سکتے ہیں. کس طرح کر سکتے ہیں؟ A hedge can be created by exchanging domestic currency for foreign currency. آپ ڈومیسٹک کرنسی جو ہے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کی فارن کرنسی لے لیتے ہیں کہ آپ آج جو ہے اسپاٹ ریٹ پہ آپ نے ڈالر لے لیے پاک روپیز دے کے, اینڈ یو کین پٹ دیٹ پرٹیکولر ڈالر اماؤنٹ ان ٹو اے ڈپازٹ. جس طرح ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا کہ آپ نے پاک روپیز کو ڈپازٹ میں رکھا تھا. ناؤ دا ریورس از دا اپوزٹ کیس از ٹرو, یو ہیو ٹو پٹ دا فارن کرنسی ان دا ڈپازٹ. اور کیا ہوگا, جو ڈپازٹ کی ڈیٹ ہے وہی میچ کرے گی پیمنٹ کے ساتھ. جو ڈپازٹ میچورٹی ڈیٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی ان لائن ود دا پیمنٹ ڈیٹ. جس دن آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اسی دن آپ نے اپنا ڈپازٹ جو ہے وہ لکویڈیٹ کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سیٹل دا لائبلٹی. اور اس پہ آپ نے ڈیفینیٹلی آپ کا جو انٹرسٹ آئے گا دیٹ انٹرسٹ پلس پرنسپل شوڈ بی اکول ٹو دا فارن کرنسی پیمنٹ. Now in this way you can hedge this foreign currency payment جب آپ کے پاس یہ سیناریو ہوتا ہے. تو منی مارکیٹ ہیجنگ میں آپ جو ہے سیناریو کے حساب سے اپنی ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ ہیج کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ایکسپوجر کو ہیج کر رہے ہوتے ہیں, اور سیناریو کے مطابق آپ کا جو ہے وہ کورس آف ایکشن جو ہے وہ آپ ڈیزائن کریں گے. اگر فیوچر ریسیٹس ہے آپ کے پاس اور یا فیوچر پیمنٹ ہے تو دونوں کی ہیجنگ جو ہے دیٹ ول بی اکارڈنگ ٹو دا سیناریو. اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک از کرنسی فیوچرز. دیٹ از اندر وے ٹو ہیج ٹرانزیکشن ایکسپوجر. کرنسی فیوچرز میں کیا ہوتا ہے, وٹ از اے کرنسی فیوچر؟ لیٹس سی اٹ ڈیفینیشن آن اے سلائڈ. A currency future is a standard contract between buyer and seller in which the buyer has binding obligation to buy
a fixed amount at a fixed price and on a fixed date of some underlying securities. Now, just to break down this definition, یہاں پہ اس کو اینالائز کرتے ہیں فیوچر کرنسی فیوچرس کو. اٹس اے اسٹینڈرڈائزڈ کانٹریکٹ. دیکھیں اسٹینڈرڈائزڈ کانٹریکٹ کا مطلب میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. فرسٹ آف آل لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دا فیوچرس کہ فیوچر جو ہیں یہ ایک خاص جو میکنزم کے تحت ان میں ٹریڈنگ ہوتی ہے. جس طرح اسٹاک ایکسچینجز ہوتے ہیں اسی طرح دیر آر فیوچر اینڈ کموڈیٹی ایکسچینجز. کموڈیٹیز اور فیوچر کے اور کرنسیز کے جو ہیں وہ فیوچرز جو ہیں وہ ایک خاص سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک خاص ایکسچینج پہ ٹریڈ ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی دیر از اے ورڈ ان دا ڈیفینیشن اسٹینڈرڈائزڈ کانٹریکٹ. لائک منی مارکیٹ ہیجنگ, آپ نے $1 ملین کا ایکسپوجر ہے یا اگر 900,000 کا آپ کا ڈالر کا ایکسپوجر ہے یا آپ کا $500,000 کا ایکسپوجر ہے, یو کین یوٹیلائز دا منی مارکیٹ فار دیٹ پرٹیکولر لیول آف ہیج. یعنی کہ جتنا ایکسپوجر ہے اس کے مطابق آپ نے کر دیا. لیکن یہاں پہ فیوچر جو کرنسی فیوچرز ہیں اس میں ایک خاص اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ایک کوانٹٹی جو ہے کانٹریکٹ سائز جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے. اس میں دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز آف دیٹ پرٹیکولر ایکسچینج. جہاں پہ وہ ٹریڈ ہوتا ہے وہاں کی کچھ ریگولیشنز ہیں, اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ یا اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل لیٹ می ٹیل یو کہ اگر ہم کرنسی کی بات کر رہے ہیں, کرنسی فیوچرز کی, تو وہاں پہ اگر آپ نے اسٹرلنگس میں ایک فیوچر کانٹریکٹ جو ہے وہ بائی کرنا ہے تو دیٹ دیر از اے پرٹیکولر کوانٹٹی آف اسٹرلنگس 62,500 اسٹرلنگس کا ایک کانٹریکٹ ہوگا آپ کا. دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل دا میچورٹی ڈیٹ از اسٹینڈرڈائزڈ. ایک خاص ڈیٹس ہیں جس کے اوپر میچور ہوں گے جا کے کانٹریکٹ. یو کانٹ سے کہ جی اگست میں جو ہے وہ آپ نے اگست کا فیوچر کرنسی فیوچر جو ہے بائی کرنا. دیر از نو سچ تھنگ. یعنی کہ وہ کیلنڈر کوارٹرز پہ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹس ہوتی ہیں. مارچ ہو گیا, جون ہو گیا, سپٹمبر ہو گیا, دسمبر ہو گیا. تو یہ اور بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ کرنسی فیوچرز کی ہوتی ہیں, اس لیے دیٹ از نون ایز اسٹینڈرڈائزڈ. ناؤ دیر از بائر اور سیلر جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اسٹینڈرڈائزڈ ایک اسٹینڈرڈ کوانٹٹی میں اور obligation میں ہوتے ہیں. یعنی کہ both buyer and the seller have to honor their obligation, honor their commitment as per the contract. Fixed amount وہی آ جائے گی. اس میں ایک اور جو دو ٹرمینالوجیز ہیں, fixed price, I mean the price that has been agreed between the two parties, and there is fixed date. I mean date is the delivery date جس میں کہ آپ نے جو انڈر لائنگ سیکورٹی ہے, جو انڈر لائنگ کرنسی ہے, اس کو آپ نے ڈلیور کرنا ہے. سو دس از دا کرنسی فیوچر. اس کا اب تھوڑے سے فیچر اور بھی دیکھ لیتے ہیں کرنسی کی. یہ ڈیفینیشن تھی. لیٹس واک تھرو کپل آف سلائڈس ٹو نو فیچرز آف کرنسی فیوچرز. ناؤ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایکسچینج ٹریڈڈ ہوتے ہیں. یو کانٹ ڈیل ان کرنسی فیوچر آؤٹ سائڈ ایکسچینجز. جس طرح کے منی مارکیٹ میں کوئی اس طرح کی آپ نہیں دیکھتے کہ ریگولیشنز ہیں کہ آپ نے ایک خاص میکنزم کے تھرو کرنا ہے. دیر از اے آئی مین بینک اینڈ اے کلائنٹ اور بینک اینڈ اے بینک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ جو ہے وہ بائر کے ساتھ اگر کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو دیٹ از تھرو دا ایکسچینج. اس میں بائر اور سیلر کے درمیان ایکسچینج انوالو ہوتا ہے. کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے, فیوچر ایکسچینجز ہوتے ہیں, یا کموڈیٹی جو ایکسچینجز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. دوسری بات کہ یہ اسٹینڈرڈائز, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیونگ آئیڈینٹیکل اسپیسیفکیشن, جتنے بھی کانٹریکٹ فار ایگزامپل ڈالر بائنگ کے ہیں یا اسٹرلنگ فیوچر جو ہیں وہ ایک ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی.
وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. ان لائک فار ایگزامپل منی مارکیٹ ہیجنگ, ایک بینک دو اگر کلائنٹ سے ڈیل کر رہا ہے ایک ہی اماؤنٹ پہ کر رہا ہے تو اٹ مائٹ بی آن اے ڈفرنٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن, لیکن یہاں پہ ڈفرنٹ ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہے, اور کانٹریکٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کانٹریکٹس آر ٹریڈڈ فار اے سیٹلمنٹ ایٹ اے پری ڈیٹرمنٹ ٹائم ڈیورنگ اے ایئر, یعنی کہ آپ نے اگر جون میں ہیں دین یو کین بائی دا فیوچر اور یو کین سیل دا فیوچر فار سپٹمبر منیمم, یو کانٹ سیل فار اور بائی فار اگست. وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے آپ کا جب آپ اس میں سیٹل کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کانٹریکٹس. ناؤ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ دیز کرنسی فیوچر کانٹریکٹس آر اویلیبل ان دا میجر کرنسیز اونلی. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کرنسی فیوچرس ہیں وہ آپ کو ڈالر میں مل جائیں گے, اسٹرلنگ میں مل جائیں گے, ین میں مل جائیں گے, یوروز میں مل جائیں گے, لیکن نارملی آپ کو پاک روپیز میں نہیں ملیں گے. تو یہ جو ایکسچینجز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان پہ جو ٹریڈ ہوتے ہیں کرنسی فیوچرز وہ خاص جو ہے وہ ڈینومینیشنز اور کرنسیز میں اویلیبل ہوتے ہیں. اب اس میں پرائس کی بات آ جاتی ہے کہ پرائس جو ہے فیوچرز کی دیٹ از اگریڈ بٹوین بائر اینڈ سیلر, اور جو بھی اس وقت چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ پرائس اس کے اوپر یو ہیو ٹو کانٹریکٹ. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو جب بات آتی ہے ڈیلیوری ڈیٹ کی, جو سیٹلمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے, دو طرح کی سیٹلمنٹس ہو سکتی ہیں, ایک تو کیش سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور دوسری فزیکل ڈیلیوری ہوتی ہے. کیش سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ون پارٹی جو ہے پیز اور ریسیو اماؤنٹ فرام دا ادر پارٹیز. جو سیلر اور بائر ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریٹ, اکارڈنگ ٹو دا اگریڈ پرائز, وہ جب اپنی پوزیشنس کو کلوز آؤٹ کرتے ہیں تو ریزلٹنٹلی دیر از اے گین آن دا لاس. جو بھی گین اینڈ لاس ہے وہ کیش سیٹلمنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے بٹوین دا پارٹیز. بٹ ان کیس آف فزیکل ڈیلیوری اس میں جو انڈر لائن سیکورٹی ہوتی ہے دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ اور دیٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دا بائر فرام دا سیلر. اور وہ فزیکل ڈیلیوری فار ایگزامپل کہ جب ہم بانڈس کی بات کریں گے تو وہ اس میں فزیکل جو ہے اس میں ٹریڈنگ ہوتی ہے اور فزیکل سیٹلمنٹ ہوتی ہے. مینس ون پارٹی از physically handing over the bonds to the other party at the settlement date. لیکن کیش سیٹلمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی گین اور لاس ہوتا ہے وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی پہ چلا جاتا ہے. کرنسی فیوچر اس لحاظ سے کیش سیٹلز ہوتے ہیں, دے آر سیٹلڈ ان کیش. وی ول سی دس تھرو این ایگزامپل. کچھ اور جو فیچرس ہیں کرنسی فیوچرس کے وہ یہ ہے کہ ایک جو ڈیٹ ہم نے بتائی آپ کے جی ایک فکسڈ فیوچر ڈیٹ ہوتی ہے. فیوچر کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ دیٹ کین بی کلوزڈ آؤٹ ایٹ اینی ٹائم بفور دیٹ سیٹلمنٹ ڈیٹ اور اگریڈ ڈیٹ. جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کلوز آؤٹ کر دیے جا سکتے ہیں. اگر تو ایکسپائری ڈیٹ آ گئی آپ کی تو ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا ہی ہے سیٹل وہاں پہ. بٹ اف یو تھنک دیٹ یو کین gain by closing out your position before the delivery date, so you can do that. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کمپنی یا جو ایک انویسٹر ہوتا ہے وہ اگر ایک فیوچر بائی کرتا ہے that is known as کہ that particular buyer is in the long position. جب آپ ایک کانٹریکٹ بائی کرتے ہیں then you are in a long position, and when you sell a future currency future then you are in a short position. Now, you can close your respective positions by indulging in the opposite direction transaction. For example, you can close your long position by selling the currency future, and you can close your short position by buying جو کہ long position ہے اس سے اگر آپ transact کریں گے تو you can close your short position. Whenever you will close your position, whether short or long, the result is that there will be some gain or loss on that particular position. وہ جو آپ کی gain اور loss ہے that has to be settled through cash payments. اگر جو ہے وہ gain ہے آپ کو ہو رہی then you will be receiving amount from the other party. اور اگر
آپ کو لاس ہے, then you have to pay the cash in order to clear or close your position. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بائی کر رہے ہیں underlying currencies, you can also sell them without possessing that much of currency. یعنی کہ آپ کے پاس اگر کرنسی نہیں ہے then you can even sell that currency. That is known as short selling. ہوگا کیا کہ you are anticipating that the currency will devalue in the next say couple of months. جو بھی پرٹیکولر کرنسی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیویلیو ہوگی, تو اٹ مینس کہ ان فیوچر دیٹ ول بی چیپ ٹو بائی. اگر آپ اس کو اس وقت سیل کر دیتے ہیں, اس وقت زیادہ مارکیٹ کا ریٹ ہے, آپ شارٹ سیل کر دیتے ہیں, اینڈ آفٹر 2 months یو ول بائی آن دا چیپر ریٹس اینڈ یو ول سیٹل یور لائبلٹی. جو شارٹ سیل کی پوزیشن ہے, جو شارٹ پوزیشن تھی, یو ول کلوز دیٹ بائی بائنگ دا اسپیسیفک کرنسی اور کرنسی ان کوشچن ان فیوچر. سو یہ تو بیسکس جو ہے کرنسی فیوچرز کی ہوتی ہیں. اب اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے؟ میکنزم جو ہے اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ٹک. لائک اے ٹک آف واچ, جو ٹک ہوتا ہے اس کو یہاں پہ جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ نارملی یو ہیو سین دیٹ این ایکسچینج ریٹ از ایکسپریسڈ ان 4 decimal points. Like in our previous example, the spot rate was stated as 60.1599, or it can be anything, 60.6271. Normally there are 4 digits towards the right of decimal. جو لاسٹ ایک ویلیو ہوتی ہے, جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے 4th one, اس میں اگر ایک پوائنٹ کا ویریشن آئے اپ اینڈ ڈاؤن, اینڈ دیٹ 1 point is known as tick. For example, if the spot rate US dollar in Pak rupees moves from 60.1599 to 60.1600, so there is an increase of 1 tick. For example, if the spot rate moves from 60.1501 to 60.1505, so there is an increase of 4 ticks. So یہ جو ticks ہوتے ہیں, every tick has a price, have a same price. For example, let me tell you کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فیوچر کرنسیز جو ہیں, for example, if you are going to buy US dollar sterling future, so there is a specific quantity, standardized quantity of sterling is 62,500. یہ اسٹرلنگ کا اس کا ایک کا کانٹریکٹ ہوگا. اگر آپ ایک کانٹریکٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ ول بی آف 62,500 گریٹ برٹن پاؤنڈس اور اسٹرلنگس. اور اس کی پرائس جو ہوتی ہے دیٹ از مینشنڈ, دیٹ از ایکسپریسڈ ان US dollar, اینڈ 1 tick size is say 0.0001. Whenever there is an increase or decrease of 1 tick, there will be a gain or a loss of $6.25. یعنی کہ گریٹ برٹن کا جو اسٹرلنگ کا جو کانٹریکٹ ہوگا اس میں ایک ٹک کی ویلیو جو ہے دیٹ کمس ٹو $6.25. فار ایگزامپل کہ if US dollar sterling rate moves from 1.4815 to 4816, so وہاں پہ ایک ٹک جب انکریز کر جائے گا then there will be increase in your return by 6.25, اور اگر ڈیکریز ہو جائے گا تو وہ لاس آ جائے گا. تو یہ کرنسی کے جو فیوچرز ہیں ان کی جو ویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے, ان میں گین اور لاسز جو ہوتے ہیں وہ ٹکس میں جو ہے وہ مینشن کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ یو ہیو باٹ 10 کانٹریکٹس, اور اس پہ آپ کا فرض کریں کہ ایک کانٹریکٹ پہ جو ہے وہ آپ کا ایک ٹک جو ہے وہ انکریز کیا, تو 10 کانٹریکٹس پہ آپ کا 10 ٹکس آگے انٹو 6.25. In this way you can
work out your gain and losses on currency futures. Now, the other mechanism includes that if a trader is holding a long position and the price of future increases, اگر آپ کے پاس long position ہے, you have bought some futures, جس کی وجہ سے آپ کی long position ہے, and there is an increase in the price, یعنی کہ آپ کی long position ہے اور price جو ہے future کی وہ increase ہو گئی ہے, then there is a profit. دیکھیں, آپ نے buy کیا future ایک X ریٹ پہ, and then the future increases, X plus 1 ہو گئی, then there is a profit because you will be selling on the higher price and you have purchased on the lower price, so there will be a profit. And in the opposite direction, if there is a fall in the value, there will be loss. اگر X minus 1 ہو جاتی ہے price and you have purchased the contract on X, so there is a loss. Similarly, if the trader is holding a short position, اگر short position میں rise in price, future value represent a loss, جو آپ کا اگر contract size میں, اگر contract کی price میں اگر increase ہو گیا ہے, تو then there will be a loss. Why there is a loss? So this is because you purchase the contract on a say higher price. شارٹ میں آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں, جو شارٹ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ ہائر پہ سیل کرتے ہیں اینڈ ان فیوچر لوور پہ جا کے پرچیز کر لیتے. بٹ اف دیر از اے ریورس ایکشن, یو پرچیزڈ آن دا سے یو سولڈ آن دا لوور سائڈ, اور اس کے بعد جو ہے دیر از اے رائز ان دا پرائز, سو دیر ول بی اے لاس. اور اگر جو ہے دیر از اے فال ان دا پرائز, دیر ول بی اے پروفٹ. سو فار ایوری سیناریو for which you are working or you are trying to create an hedge through currency future, you have to understand the scenario, the logic there. Short or long position or rise in fall in prices, یہ جو چار issues ہیں, you have to understand well. ان کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. Now just take a look on an example. یہ example جو ہے that has been specifically designed in local currency, although as I told you earlier that جو بھی exchanges ہیں future کے اور commodity کے, اس میں آپ کو normally 4-5 جو major currencies ہیں اس میں آپ کو futures contract جو ہے وہ مل سکتے ہیں. But just to aid your understanding, ہم اس میں پاک روپیز کو انوالو کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہوم کرنسی اور فورن کرنسی کا ایک ڈفرنس جو ہے وہ پتا چل جائے کہ پاک روپیز از اے ہوم کرنسی اینڈ آئی مین ٹو دس پرسپیکٹو لوکل کرنسی کے ہم کسی کرنسی کو فورن کرنسی کہہ سکتے ہیں. اف وی آر ان پاکستان وی ہیو پاک روپیز, دین ڈالر از اے فورن کرنسی فار اس. بٹ اف اے پرسن از ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, the local currency is United States dollar and then Pak rupee will be the foreign currency. So اس کے لیے میں نے یہ particularly for this purpose I mean designed this example in Pak rupees and US dollars. So the scenario is future payment in foreign currency. We are trying to hedge our exposure کہ ہم نے ایک پیمنٹ کرنی ہے فیوچر میں فورن کرنسی میں. For example, we have to pay dollars to a United States exporter by a Pakistani importer. اب اس پہ سناریو کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. کوشچن میں ہم نے فار ایگزامپل کہ کچھ عرصے کے بعد ڈالرس کی پیمنٹ کرنی ہے. اگر تو پاک روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ ہمیں زیادہ پیمنٹ جو ہے وہ وی ول نیڈ ٹو spend more Pak rupees to buy $1. تو ہم اس کے اگینسٹ ویکننگ آف پاک روپیز کے اگینسٹ ہیج کریں گے when there is a scenario of future payment in foreign currency. Right? Let's go through the question. A Pakistani company bought goods for $900,000 in December and needs to settle in May. Say after 6 months you have to settle that $900,000 liability. Due to sensitivity of exchange rate of US dollar Pak rupees, the company intends to hedge this transaction
exposure with currency future. Let me tell you one thing. یہ سیناریوز جو ہیں, یہ ابھی ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں سیناریوز میتھڈس دیکھے ہیں جن کے اس میں دو ہی ہو سکتے ہیں, پیمنٹ اور ریسیٹس. یو ہیو ٹو کمپیئر آل دا میتھڈس آف ہیجنگ اینڈ دین یو ول فائنلی سلیکٹ اے کورس آف ایکشن. آپ منی مارکیٹ کو بھی دیکھیں گے, آپ فارورڈ کانٹریکٹس کو بھی دیکھیں گے, آپ کرنسی فیوچرس کو بھی دیکھیں گے, آپ آپشنس کو بھی دیکھیں گے. جو بھی چیز آپ کو بہتر جو ہے وہ ریزلٹ پرووائڈ کر رہی ہے, پرفیکٹ پرووائڈ کر رہی ہے, دیٹ ول بی یوز ٹو ہیج دیٹ ٹرانزیکشن ایکسپوجر. ناؤ resuming our question, the spot rate when the goods were purchased was $1 is equal to Pak rupees 60.1559. The dollar Pak rupees May future contract is currently priced at Pak rupees 60.1585. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہیجنگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیٹ از اگینسٹ دا ویکننگ آف پاک روپیز اور اسٹرینتھنگ آف US ڈالرز. یہاں پہ ہیج جو ہے ایز آئی اسٹیٹڈ ارلیئر کہ اگینسٹ ویکننگ آف پاک روپیز, یعنی کہ پٹنگ ان سمپل ورڈس کہ اس وقت جب ٹرانزیکشن ہوئی وین وی پرچیز دا گڈس فرام US ایکسپورٹر دا اسپاٹ ریٹ واز 60.1559. اگر یہ ایکسچینج ریٹ فار ایگزامپل بیکمز 60.20 increases, it means the Pak rupees has devalued, has weakened against the dollar. ٹھیک ہے. Now to purchase some dollar we have to put more local money. ہمیں اب زیادہ پاک روپیز خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. So this is known as weakening of Pak rupees against the US dollar. Now continuing question, assuming that the spot rate when the goods are paid US dollar 1 is Pak rupees 60.2171 and June future is priced at US dollar 60.2201. دو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں, the spot rate and the future currency future prices when we actually purchase the good, when the transaction actually happened. اور اس کے بعد we have to pay in May. لیکن جو فیوچر ہے کانٹریکٹ کا جو سیٹلمنٹ ہے دیٹ از ان جون. آپ مئی میں نہیں اس کو کر سکتے بیکاز ایز آئی ارلی اسٹیٹڈ کہ پری ڈیٹرمنڈ ڈیٹس ہوتی ہیں جس پہ کہ آپ فیوچر کرنسی کو ٹریڈ کریں گے. سو دیٹس وائی کہ آپ نے دسمبر میں جو ہے وہ جون کی سیٹلمنٹ والا جو ہے وہ فیوچر کانٹریکٹ کریں گے اور اس کے آپ کو اسپاٹ ریٹ بتائے جا سکتے ہیں. یو کین کلوز یور پوزیشن ویل بفور دا ڈیٹ. آپ جون سے پہلے اپنی پوزیشن کو لکویڈیٹ کر سکتے ہیں. سو ہاؤ وی کین ہیج دس ٹرانزیکشن. آپ نے $900,000 پے کرنے آفٹر 6 months. آپ یو ہیو بین گیون اسپاٹ ریٹس فار فیوچر اینڈ فار دا ایکسچینج. تو اس سیناریو میں ہاؤ کین اے کمپنی ہیج دس ٹرانزیکشن ود کرنسی آف فیوچرس. لیٹس سی اس کا ہم جو ہے سولوشن دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹرانزیکشن کو کس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ایکسپوجر. ایکسپوجر کیا ہے ہمارا US ڈالر 900,000. وی ہیو اسپاٹ ریٹ فار دسمبر 60.1559 اور فیوچر کرنسی جو ہے دسمبر میں جو اس کا ریٹ تھا دیٹ واز 60.1585. ناؤ وی ہیو اسپاٹ ریٹ جون جو ہیں رادر مئی کے جو ہیں وہ 60.2171 اور فیوچر جو جون کے ٹریڈڈ ہیں in May that is 60.2201. Now what we will do, we will buy some currency future in December with a settlement date in June. اب اگر ہم نے بائی کرنے ہیں دسمبر میں اور ان کو ہم سیل کریں گے جون میں, یعنی کہ لانگ پوزیشن میں آئیں گے دسمبر میں اور اس کو کلوز کریں گے ہم مئی میں کر سکتے ہیں, جون میں کر سکتے ہیں. اگر تو ہم نے دسمبر میں فیوچر کرنسی پرچیز کیے ایٹ دا ریٹ آف سے 60.1585. ناؤ ان دس ایگزامپل وہ جو کانٹریکٹ سائز تھا میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم نے فار دا ٹائم بینگ اس کو ہم اس ایگزامپل میں نہیں افیکٹ دے رہے. جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ بیٹر وی ول افیکٹ دیٹ پرٹیکولر فیکٹر ان دا نیکسٹ ایگزامپل.
تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ ہم جتنا چاہیں ہم جو ہیں وہ کرنسی فیوچر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں ریگارڈ لیس آف کوانٹٹی. سو دسمبر میں جو ہم نے پرچیز کیے فارن کرنسی فیوچر یا جو یو ایس ڈالر کے جو فیوچرز تھے, تو دیٹ کمس ٹو پاک روپیز میں کنورٹ کریں گے 60.1585 واز دا ریٹ اور ملٹیپلائڈ بائی $900,000. سو the total Pak rupee exposure comes to 54,142,650. That is our buying amount. اس میں ہم نے buy کیا. Now, May میں when we have actually paid $900,000, we will close this position by selling $900,000 future. اب یہاں پہ ریٹ کیا ہے 60.2201 اور اس پہ آپ کا جو لوکل کرنسی بنے گی دیٹ از 54,198,090 روپیز. اب یہ دیکھیں کہ وی پرچیزڈ آن دا لوور ریٹ اینڈ وی سولڈ آن دا ہائر سائڈ. یہاں پہ ہمیں گین جو ہو رہا ہے وہ دیکھیں اس کانٹریکٹ پہ جو ہمیں گین ہو رہا ہے دیٹ از 55,440. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اماؤنٹ یہ ہمیں ٹریڈ کرنے میں ملی کہ ہم نے بائی کیا تھا کم ریٹ پہ, سیل کیا ہائر ریٹ پہ. سو دس از گین اینڈ وی کین کلوز آور پوزیشن بائی سیلنگ دا فیوچر کانٹریکٹ ان مے. اب یہ ہوگا کیا کہ ہمیں یہ پروفٹ ہوا, گین ہوا 55,000 روپیز کا. ناؤ ان دا سیکنڈ اسٹیپ وی ہیو ٹو پرچیز ڈالرس ایٹ دا ہائر ریٹ. یہ بھی دیکھیں کہ مئی میں ہم جب اس کو کریں گے تو اسپاٹ ریٹ کیا ہے مئی میں دیٹ از 60.2171. ہم نے ہائر ریٹ پہ وی ہیو ٹو پرچیز ڈالر ناؤ دیٹ کمس ٹو 54,195,390 روپیز. اگر ہم اسپاٹ ریٹ 60.2171 پہ $900,000 خریدیں گے وی ہیو ٹو اسپینڈ دس مچ آف لوکل منی, local currency, right? Now, we have to subtract the gain on the future contract, جو کہ 55,000 کا ہمیں جو profit ہوا ہے, we will deduct from this cost in order to reach the net cost. اب اگر ہم اس میں سے 55,440 مائنس کرتے ہیں تو نیٹ کاسٹ جو ہے وہ 54,139,950 بچتی ہے. And if we divide this 54.139 million by $900,000, the effective rate is 60.1555. This is effective exchange rate. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ جو ہیج کیا تھا ہمارا پرپز کیا تھا کہ جو اسپاٹ ریٹ تھا 60.1585 کا اس سے زیادہ نہ ہو, ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سے 60.2 نہ ہو جائے. سو وی آر سکسیسفل ان کریٹنگ دا ہیج کہ یہاں پہ ہم نے جو ہمارا پرپز تھا وی ہیو اچیو دیٹ. ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا وہ تقریباً ہم نے وہی لاک کر لیا جو کہ اسپاٹ ریٹ دسمبر میں تھا. سو دس از اے ہیج when there is a payment in the foreign currency. آگے چلتے ہیں ہم. آپ اسکرین پہ دیکھیں اسٹینڈرڈائز جو فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں کرنسی کے وہ ان کی ڈینومینیشن اور جو میجر کرنسی ہے وہ آپ کو اس ٹیبل میں نظر آئیں گی. جسٹ لک ایٹ دس ٹیبل, وی جسٹ واک تھرو دس ٹیبل. آپ کو لیفٹ کالم میں فیوچرز نظر آ رہے ہیں which you can see کہ گریٹ برٹن پاؤنڈ versus US dollar, then Euro and US dollar, yen, US dollar, and Euro, Great Britain pound. These are the foreign currencies in which currency futures contract are available normally. اس کے بعد اسٹینڈرڈ آپ دیکھ رہے ہیں کوانٹٹی ہے پر کانٹریکٹ, یعنی کہ ایک کانٹریکٹ جو ہے دیٹ از فار ایگزامپل اف وی ٹاک اباؤٹ گریٹ برٹن US dollar, sterling US dollar, then 62,500 جو ہے وہ پاؤنڈس جو ہیں وہ ایک کانٹریکٹ کی ویلیو ہوگی. دوسری جو نیکسٹ اس میں تھرڈ کالم میں ایشو جو آ رہا ہے دیٹ از پرائس کوٹیشن. گریٹ برٹن کا جو کانٹریکٹ ہے
پاؤنڈس کا اسٹرلنگ کا جو کانٹریکٹ ہے دیٹ ول بی پرائسڈ ان US ڈالر وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرلنگ ڈالر فیوچرس. اور جو ٹک سائز ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر ڈالر کے پرائس میں 0.0001 کا ایک موومنٹ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی نون ایز ون ٹک, دیٹ از دا ٹک سائز, اینڈ ون ٹک ول بی ورتھ $6.25. Now moving down to Euro versus US dollar, آپ یہ دیکھ رہے ہیں the contract size is 125,000 euros. And again, the price is expressed in dollar. یعنی کہ ڈالر پر 1 euro is the price quotation and the tick size is the same. But here the tick value is 12.5 per tick جو آپ موومنٹ آئے گی کرنسی کے فیوچر کی ٹریڈنگ میں جو پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی اس میں جو ٹیک سائز ہوگا دیٹ ول بی آف $12.5. سیم از دا کیس ود ین اینڈ US ڈالر. لک ایٹ دا کانٹریکٹ سائز 12.5 million yen and you can see the tick size that is different from the earlier contracts جو کہ یورو US ڈالر اور اسٹرلنگ US ڈالر کے ہیں. The last is یورو اسٹرلنگ. اس میں یورو 100,000 کا ایک کانٹریکٹ سائز ہے اور اس میں جو پرائس کوٹیشن ہوگی وہ اسٹرلنگس میں ہوگی. دس مچ اماؤنٹ آف اسٹرلنگ پر 1 euro. سو دا ٹک سائز یہاں پہ جو ہے وہ دیٹ ول بی ایکسپریسڈ ان اسٹرلنگ اور ایک ٹک کی جو ویلو ہے دیٹ از 10 pound اور 10 sterling. Now just to incorporate this contract size we can now take another example. یہ جو example ہے یہ standardized example ہوگی یعنی کہ جس طرح ایکسچینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں ہم اسی پیٹرن پہ اس ایگزامپل کو لیں گے. اس میں جو ہمارا سناریو ہے دیٹ از فیوچر ریسیٹ آف فارن کرنسی. فیوچر ریسیٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے جو ٹیک اپ کی تھی ایگزامپل اس میں پیمنٹ تھی فارن کرنسی میں. اس میں اب ہم نے ریسیٹ جو ہے وہ ہمیں ملے گی فارن کرنسی میں. لیکن سناریو تھوڑا سا سمجھ لیں بفور وی اسٹارٹ دس ایگزامپل کہ یہاں پہ ہم نے اسٹرلنگ اور US ڈالر کو لیا ہے ایگزامپل میں, دو کرنسیز کو لیا ہے ان آرڈر ٹو انکارپوریٹ دا کانٹریکٹ سائز اینڈ دا میننگ آف کانٹریکٹ سائز. ہمارے لیے اس ایگزامپل میں جو اسٹرلنگ ہوگا وہ لوکل کرنسی ہوگی. اسٹرلنگ ول بی دا لوکل کرنسی اینڈ US ڈالر ول بی دا فارن کرنسی. ان ادر ورڈس کہ ایک UK کا ایکسپورٹر جو ہے اس کو US امپورٹر سے پیسے ملنے ہیں. فیوچر ریسیٹس جو ہے وہ اس کو ڈالرز میں آنی ہے اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف دس سیناریو کہ ہمارے پاس جو ہے اب فیوچر کرنسی جو ہے ڈالر میں آئے گی لیکن لوکل کرنسی ہم پاک روپیز کی جگہ جو ہے وہ ہم گریٹ برٹن پاؤنڈز یا اسٹرلنگس لے رہے ہیں. آئی تھنک کہ وی شوڈ کنفائن آور سیلوز ٹو دا اسٹف وی ہیو آلریڈی کورڈ. سو آئی بلیو وی شوڈ ٹیک اپ دس ایگزامپل ان دا نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے ایگزامپل کو اور انشاءاللہ وی شل موو اپ ٹو دا ادر areas of transaction exposure hedging. Till now میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس وقت انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں لیکچر 40th میں ملیں گے اور یہ ایگزامپل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.